دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر 1,24,000 نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں توحید اور دین حق اسلام کی ترویج کے لیے بھیجا اور مختلف ادوار میں مختلف معجزات بھی عطا کیے۔ دوستو، نبیوں کو معجزہ عطا ہونا نبیوں کی شان اور مرتبے کا ثبوت ہوتا ہے، لیکن ماضی میں کچھ اللہ کے نیک اور صالح بندے ایسے بھی گزرے ہیں جو نبی نہیں تھے اور نہ ہی نبیوں کے اصحاب اور نہ ہی تابعین میں سے تھے، لیکن اللہ کے ایسے نیک بندے تھے جنہوں نے دین حق اسلام و توحید کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیا اور پھر اللہ پاک نے ان کو معجزہ عطا کیا جو نبیوں کی شان ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان نیک لوگوں پر ایک سورت نازل فرما کر ان نیک لوگوں کا پورا واقعہ بیان فرما دیا، جن کو اصحاب الکہف بھی کہا جاتا ہے، اور ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معجزہ دکھا کر 300 سال کے لیے سلا دیا، اور جب وہ لوگ نیند سے بیدار ہوئے تو وہ یہی سمجھے کہ وہ کچھ گھنٹوں کی نیند لے کر بیدار ہوئے ہیں۔ دوستو، قرآن پاک کی سورہ کہف میں یہ سارا واقعہ اللہ پاک نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، اور آج اس ویڈیو میں ہم اس واقعہ کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے اور اس سے جڑی ساری تفصیل آپ کو بتائیں گے، اور اصحاب الکہف 300 سال تک کیسے سوئے رہے اور جب وہ نیند سے بیدار ہوئے تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، یہ سارا دلچسپ واقعہ بتانے والے ہیں ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حقیقت جانو کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ایسی ہی دلچسپ اور حقیقت سے بھری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو، کہف کا اردو زبان میں مطلب غار ہے اور اصحاب کا مطلب لوگ، یعنی غار والے لوگ۔ اصحاب الکہف ان چند نفوس قدسیہ پر مشتمل نوجوانوں کی ایک جماعت کا نام ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بتائی ہوئی دین حق کی تعلیمات پر عمل پیرا تھے۔ دوستو، قرآن مجید میں اس واقعہ کے بیان کی وجہ یہ تھی کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو کچھ کفار ایک یہودی عالم کے پاس گئے اور پوچھا کہ تم اہل کتاب اور نبیوں کی قوم میں سے ہو، تم ہمیں بتاؤ کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا سوال کریں کہ ان کے اصل نبی ہونے کی تصدیق ہو جائے۔ یہودی عالم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوال پوچھنے کو کہا، جن میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ اصحاب الکہف کون ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس سوال کے پیش نظر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ کہف نازل فرمائی اور اصحاب الکہف کا سارا واقعہ سورہ کہف کی پہلی 26 آیات میں بیان فرما دیا۔ دوستو، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یروشلم فلسطین میں لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا۔ یہ علاقہ اس وقت بڑی حکومتی قوت رومن امپائر کے زیر اثر تھا اور یہ بے دین اور بت پرست لوگ تھے۔ یہاں ایک یہودی بادشاہ کی حکومت تھی جو رومن امپائر کے ماتحت ہی کام کرتا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں تبلیغ شروع کی تو رومی سلطنت کے لوگ آپ کے مخالف ہو گئے اور آپ کو گرفتار کر کے سولی پر لٹکانا چاہا، مگر اللہ پاک کے حکم سے آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اس واقعہ کے کچھ عرصہ بعد یہودی قوم نے رومی سلطنت کے خلاف بغاوت کر دی، لہٰذا اس کے جواب میں رومی بادشاہ ٹائٹس نے یروشلم پر حملہ کر کے یہودی حکومت اور یہودی لوگوں کو تہہ تیغ کر دیا، حتیٰ کہ بیت المقدس بھی اس کے شر سے محفوظ نہ رہ سکا، اور اس نے 1.5 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا، اور جو بچے کچے یہودی وہاں رہ گئے وہ اپنی جان بچا کر وہاں سے نکل گئے، اور یوں صرف اور صرف عیسائی لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے پیروکار تھے، بس وہی فلسطین میں موجود رہے۔ دوستو، اس زمانے میں یروشلم پر دقیانوس نامی ایک بت پرست بادشاہ کی حکومت تھی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اصحاب الکہف کے 7 نوجوان بھی دقیانوس بادشاہ کے دربار کے اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے، اور جب اللہ پاک نے ان نوجوانوں کو ہدایت کے لیے چنا تو اصحاب الکہف نے دقیانوس کے دربار میں اعلان بت پرستی سے بیزار ہونے اور اللہ کی توحید پر یقین کامل رکھنے کا اظہار کر دیا۔
دقیانوس اس واقعہ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے ماننے والوں کا جانی دشمن بن گیا، اور اس نے ان نوجوانوں کو ایک دن اپنے دربار میں بلا لیا اور کہا کہ میں تمہیں چند دن کی مہلت دیتا ہوں، اگر تم اپنے نئے دین عیسائیت سے باز نہ آئے اور بت پرستی کو اختیار نہ کیا تو میں تم کو قتل کر ڈالوں گا، اور ایک بھی عیسائی یروشلم میں زندہ نہیں بچے گا۔ دوستو، یہی وہ 7 نوجوان تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اصحاب الکہف کے نام سے پکارا ہے، اور سورہ کہف میں ان سے جڑا سارا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ دوستو، بادشاہ دقیانوس کی دھمکی کو سن کر اصحاب الکہف شدید پریشان ہوئے، کیونکہ وہ بادشاہ دقیانوس سے لڑنے کی سکت نہیں رکھتے تھے، اور عیسائیت کو ماننے والے لوگ بھی اس قدر نہ تھے جو ان کا ساتھ دیتے۔ لہٰذا ان 7 نوجوانوں نے یروشلم سے نکل کر دور کسی پہاڑ کے غار میں پناہ لے لی، اور صدق دل سے کامل یقین کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور دعا کی، اے رب ہمارے، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما دیجئے اور ہمارے ہر معاملے میں کامیابی کی کوئی راہ نکال دیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اللہ پر کامل یقین اور عاجزی کو دیکھتے ہوئے دعا پسند فرمائی اور اس کو قبول فرما لیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو 300 سال کے لیے سلا دیا۔ جب کفار کو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ وہ اصحاب الکہف وہ پاک باز نوجوان تھے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 309 سال کے لیے سلا دیا، تو کفار نے ان سے سوال کیا کہ ہمیں تو بتایا گیا ہے کہ 300 سال کے لیے سلا دیا گیا تھا۔ تو نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے شمسی سال کے مطابق بیان فرمایا ہے جو 300 سال بنتے ہیں، اور قرآن پاک میں قمری سال کے مطابق بیان کیا گیا ہے جو 309 سال بنتے ہیں، کیونکہ شمسی ہر 100 سال کے بعد قمری سال میں 3 سال کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اصحاب الکہف کی دعا پر ان کو 300 سال کے لیے سلا دیا، ایسا مناسب وقت آنے تک جب اس معجزے کو دکھانا اللہ کی حکمت میں مقصود تھا۔ دقیانوس نے جب اپنی فوج کو ان نوجوانوں کی تلاش میں بھیجا تو وہ اس غار کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو گئے جہاں اصحاب الکہف نے پناہ لی ہوئی تھی۔ دقیانوس بادشاہ کے حکم پر پتھر کی بھاری بھرکم سیلوں سے اس غار کے تمام بیرونی راستوں کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ جس شخص کے ذمہ یہ کام لگایا گیا اس نے نیک دلی کا ثبوت دیتے ہوئے ایک پتھر پر ان نوجوانوں کے نام اور سارا واقعہ کندہ کروا کر اسی دیوار کے اندر چنوا دیا، تاکہ مستقبل میں اگر لوگ اس تختی کو موجود پائیں تو وہ اللہ کے ان نیک بندوں اور ان کے ساتھ ہوئے سارے واقعے کے بارے میں جان سکیں، اور ایک تختی کندہ کروا کے شاہی خزانے میں بھی رکھوا دی تاکہ اس کو تاریخ کا حصہ بنایا جا سکے۔ دوستو، 300 سال گزر گئے اور وہ 7 نوجوان اسی غار میں اللہ کے حکم سے سوئے رہے جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم نہ آ جاتا۔ 300 سال میں بادشاہ دقیانوس مر گیا اور کئی حکومتیں آئیں اور چلی گئیں، اور حالات بدل گئے اور رومن امپائر نے بھی عیسائیت قبول کر لی، اور 446 عیسوی میں بیدروس نامی شخص یروشلم کا بادشاہ بنا جو انتہائی نیک دل اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا پیروکار تھا۔ دوستو، اس کے دور میں لوگوں کا ایمان کمزور ہونا شروع ہو گیا اور لوگ توحید اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے یقین سے بیزار ہونا شروع ہو چکے تھے۔ بادشاہ بیدروس کو اس بات کا علم تھا اور وہ اس بات کو لے کر انتہائی پریشان ہو کر ایک رات اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوا اور دعا کی کہ اے اللہ، کچھ ایسا معجزہ یا نشانی عطا فرما دیں کہ جس کو دیکھ کر میرے لوگوں کا ایمان پھر سے تازہ ہو جائے اور ان کو توحید اور قیامت کے بعد دوبارہ زندہ ہو جانے کا یقین ہو جائے۔ دوستو، یہی وہ دور تھا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اصحاب الکہف کو 300 سال کے لیے سلائے رکھا اور ان کے جسموں کو محفوظ اور اسی حالت میں رکھا جیسے وہ 300 سال پہلے تھے۔ دوستو، تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک چرواہا اپنی بکریوں کے ہمراہ اس غار کی طرف آیا اور اس نے غار کو پتھر کی سل سے بند پایا۔ اس کے گمان میں آیا کہ شاید یہ غار اس کو کسی خزانے کا پتہ دے سکے،
اس چرواہے نے دوسرے لوگوں کو ساتھ ملا کر اس سل کی دیوار کو گرا دیا۔ دیوار کے گرتے ہی ان لوگوں پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ وہ وہاں سے بھاگ نکلے۔ دیوار کے گرتے ہی اصحاب الکہف کے نوجوان 300 سال کی نیند سے بیدار ہو گئے اور ایک دوسرے سے حال احوال پوچھنے کے بعد سوال کرنے لگے کہ وہ کتنی دیر سوئے ہیں، تو سب نے متفقہ طور پر یہی نتیجہ اخذ کیا کہ انہوں نے کچھ پہر کی نیند ہی لی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے معجزے سے 300 سال تک ان کو بھوک نہ لگ سکی، اور جیسے ہی وہ بیدار ہوئے ان کو بھوک نے ستانا شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنے ایک ساتھی جس کا نام یملیخا تھا کو کہا کہ وہ بازار جا کر نہایت خاموشی سے کھانا لے کر آئے اور اس کے ساتھ بادشاہ دقیانوس کی خبر بھی لائے۔ یملیخا جب بازار پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ہر طرف دین حق اسلام کا بول بالا نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے ایک جگہ سے کھانا خریدا اور اس کو بادشاہ دقیانوس کے دور کے سکے دیے۔ دکاندار نے جب وہ پرانے سکے دیکھے تو اسے لگا کہ شاید اس کے ہاتھ کوئی پرانا خزانہ لگا ہے۔ اس نے یملیخا کو رومن فوجیوں کے حوالے کر دیا۔ جب رومن سپاہیوں نے یملیخا سے سوال و جواب کیے تو یملیخا نے ان سے استفسار کیا کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ بادشاہ دقیانوس کا کیا حال ہے۔ سپاہیوں نے جواب دیا کہ اس نام کا کوئی بادشاہ کہیں موجود نہیں، لیکن سینکڑوں سال پہلے اس نام کا بادشاہ گزر چکا ہے اور وہ بت پرست تھا۔ یہ بات سن کر یملیخا حیران و پریشان ہو گئے اور کہا کہ ابھی کل ہی تو ہم اس کے شر سے اپنی جان اور ایمان بچا کر بھاگے تھے، اور میں اور میرے باقی ساتھی قریب ہی ایک غار میں چھپ گئے تھے، جبکہ میرے باقی ساتھی اس وقت بھی اسی غار میں موجود ہیں۔ جب سپاہی اور علاقے کے لوگ یملیخا کے ساتھ اس غار میں پہنچے تو باقی ساتھی یملیخا کا انتظار کر رہے تھے۔ جب سپاہی غار پر پہنچے تو انہوں نے اپنی تاریخ میں نسل در نسل یہ بھی سن رکھا تھا کہ اللہ کے کچھ برگزیدہ بندے کسی غار میں موجود ہیں، لہٰذا سپاہیوں نے اس غار میں وہ پتھر کی سل بھی برآمد کر لی جس پر اصحاب الکہف کے نام اور واقعہ درج تھا، اور ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت ہے اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے۔ سپاہیوں نے اصحاب الکہف کی اطلاع بادشاہ بدروس کو دی، جو اپنے وزراء کے ساتھ وہاں پہنچ گیا، اور اصحاب الکہف نے غار سے باہر آ کر بدروس سے سارا واقعہ بیان کیا۔ تو بادشاہ بدروس نے سجدہ ریز ہو کر اپنی دعا کی قبولیت کا شکر ادا کیا کہ اب اس معجزہ کو دیکھ کر لوگوں کا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہو جانے پر ایمان پختہ ہو جائے گا۔ اصحاب الکہف نے بادشاہ بدروس کو دعا دی کہ اللہ تمہاری سلطنت کو مزید وسیع اور کامیاب کرے، اور واپس اسی غار میں جا کر تنہائی اختیار کر لی، اور اسی غار میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو موت دے دی۔ بادشاہ بدروس نے اصحاب الکہف کے جسد خاکی کو صندوق میں ڈلوا کر اسی غار میں محفوظ کر دیا، اور غار کے دروازے پر ایک مسجد بھی بنوا دی، اور سال میں ایک دن مقرر کیا جب لوگ اصحاب الکہف کی قبروں کی زیارت کرنے کے لیے آتے تھے۔ دوستو، اصحاب الکہف کی تعداد اور ان کے ناموں کے بارے میں علماء کرام میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور حقیقت جانوں کی ٹیم نے کوشش کی ہے کہ مستند ذرائع سے جو بھی حقیقت ہے اپنے دیکھنے اور سننے والوں کے گوش گزار کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما الینا الا البلاغ المبین۔